ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، اور انسان جب باتیں کرتا ہے تو کچھ باتیں اس سے نکل بھی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کو پکڑنا اور اس کے اوپر چیلنجز کر دینا کہ صاحب مناظرہ کیا جائے اور یہ کیا جائے، یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اب اگر اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہوں تو بھائی اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن پبلک کے اندر ان سب باتوں کو کہنا اور ان کے سامنے چیلنج کرنا، اس کا مطلب بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ چیلنج کرنا یا بات کرنا مقصد نہیں، بلکہ واہ واہی لوٹنا ہے، یا پھر جو لوگ پیروکار ہیں اور جو ہاتھ چومتے ہیں ان کو خوش کرنا ہے کہ دیکھیں میں نے تو اتنی بڑی بات کر دی۔ اب افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی علم کی باتیں کرتے ہوں اور ان کے ہزاروں لاکھوں میں فالوور ہوں، پھر وہ اس قسم کی گھٹیا چیزیں کریں کہ ایک شخص آپ کے ملک میں آ رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا خیر مقدم کریں اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، جو فن ان کے پاس ہے اسے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ کا اختلاف اگر کچھ ہے تو ان سے اس کے اوپر اپنی پیار محبت کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تعالی اس وقت پڑوس کے ملک میں دورے پر ہیں۔ ان کے متعلق کچھ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور کچھ ویڈیوز ان کے متعلق سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اور جب سے یہ خبر عام ہوئی ہے تو خوب ان کے خلاف بھی پروپیگنڈے چل رہے ہیں، اور بعض لوگ ان کے حق میں باتیں بھی کر رہے ہیں، بعض لوگ انہیں مناظرے کا چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ ان سب کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے متعلق کچھ بات کرنا چاہیں گے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے متعلق بات کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب 1965 میں ممبئی کے علاقے ڈونگری میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کے خاندان میں بہت سے لوگ ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے اور ان کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم ممبئی کے اندر حاصل کی، بعد میں ذاکر صاحب نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور وہ بھی ممبئی میں ہی پڑھائی پوری کی۔ 1991 میں میڈیکل پریکٹس چھوڑنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اب اس فاؤنڈیشن اور اس کے تحت چلنے والے اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے حکومت ہند کی طرف سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پیس ٹی وی یوٹیوب چینل بھی تھا، جو کہ اس وقت بھی ہے، وہ ہندوستان کے اندر بین ہے اور وہ چل نہیں سکتا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو پیروکار ہیں اس وقت دنیا کے اندر، وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے دورہ پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بہت سے رد عمل رہے۔ کچھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان مدعو کرنے پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں، اور بعض لوگ ان کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور فاروق نائک صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک رہے گا کیا قرآن سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے، اور بھی ٹاپک ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان موضوعات پر وہاں پر وہ گفتگو فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ سوال و جواب کے بھی ان کے سیشن چلیں گے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جہاں ان کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں اور ان کا خیر مقدم بھی وہاں ہو رہا ہے، بعض لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، اور ایسی ویڈیوز توڑ مڑوڑ کر اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی جا رہی ہے جس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو دہشت گرد لوگ ہیں، جو معصوموں کی جان لے لیتے ہیں، وہ ان کے سپورٹر ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، اور بلکہ ان کے خود چینل کا نام پیس ٹی وی تھا، اور جو بھی شخص مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کی بات کرتا ہے وہ کبھی بھی دہشت گردی کی باتیں نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی قتل عام کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مسلمان اور اسلام کا صرف ایک ہی پیغام ہے، اور وہ ہے دنیا کے اندر شانتی، سکون، امن۔ اس موقع پر بعض جو سفراء ہیں وہاں کے پاکستان کے، ان لوگوں کی طرف سے رد عمل بھی ہے اور بعض لوگوں کی سپورٹ بھی ہے، لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر بعض ایسے عالم جن کے بڑی تعداد میں فالوورز ہیں، وہ ایسے موقعوں پر اپنے ڈھپلی بجانا جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکے، اور انہوں نے اس موقع کو بھی بھنانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو چیلنجز دے ڈالے۔ دیکھیں، ہر ملک کے اندر نظام کو سنبھالنے کے لیے دو فورسز ہوتی ہیں۔ ایک وہ فورس ہوتی ہے جو سرحد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، دشمن کو جواب دیتی ہے اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور ایک وہ فورس ہوتی ہے جو ملک کے اندرونی نظام کو سنبھالتی ہے، جس کو ہمارے یہاں پولیس بھی بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں اسلام کے لیے دو فورسز ہیں۔ ایک فورس وہ ہے جو غیر مسلموں کے جوابات دیتی ہے،
ان کے اعتراضات کا اور انہیں حق کی طرف دعوت دیتی ہے، اور ایک وہ فورس ہے جو اپنے مسلمانوں کے اندر کام کرتی ہے، ان کے اصلاح کا کام کرتی ہے تاکہ وہ فرائض اور سنن کے پابند بن جائیں، ان کی نماز اور روزے درست ہو جائیں، ان کا قرآن درست ہو جائے۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کو لے سکتے ہیں، اور بہت ساری تنظیم ہیں جو اس طریقے کے کام کو کرتی ہیں۔ لیکن ان دونوں کے اندر کبھی بھی ہم کسی کو بھی نشانہ نہیں بناتے، یہ پورے نظام کا حصہ ہوتی ہیں دونوں فورسز۔ اسی طریقے سے اسلام کے یہ دونوں محافظ ہیں، اور جو ملٹری ہے، ملٹری مطلب جو لوگ باہر کے لوگوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور نہ لے لیجیے گا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر صاحب ہوئے یا ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ ہوئے، یہ لوگ وہ ہیں جو اسلام کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، چاہے وہ منطقی طور پر ہوں، زبان سے ہوں، عقلی ہوں، ان کے جوابات دینا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تو باقاعدہ فن ہی یہی ہے، ان کا موضوع یہی ہے کہ تقابل ادیان، تو یہ ان کی فیلڈ ہے۔ ان کی فیلڈ کوئی فقہ نہیں ہے، ان کی فیلڈ کوئی فتویٰ دینا نہیں ہے، ان کی فیلڈ کوئی مسائل کے اندر الجھنا نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، اور انسان جب باتیں کرتا ہے تو کچھ باتیں اس سے نکل بھی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کو پکڑنا اور اس کے اوپر چیلنجز کر دینا کہ صاحب مناظرہ کیا جائے اور یہ کیا جائے، یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی علم کی باتیں کرتے ہوں اور ان کے ہزاروں لاکھوں میں فالوور ہوں، پھر وہ اس قسم کی گھٹیا چیزیں کریں کہ ایک شخص آپ کے ملک میں آ رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا خیر مقدم کریں اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ جو فن ان کے پاس ہے اسے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ کا اختلاف اگر کچھ ہے تو ان سے اس کے اوپر اپنی پیار محبت کے ساتھ اس کو اوپر گفتگو کریں اور اپنے معاملات کو وہاں پر سلجھائیں۔ لیکن پبلک کے اندر ان سب باتوں کو کہنا اور ان کے سامنے چیلنج کرنا، اس کا مطلب بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ چیلنج کرنا یا بات کرنا مقصد نہیں، بلکہ واہ واہی لوٹنا ہے، یا پھر جو لوگ پیروکار ہیں اور جو ہاتھ چومتے ہیں ان کو خوش کرنا ہے کہ دیکھیں میں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب ان کو بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آج تک کسی بھی مسلمان سے مناظرہ نہیں کیا، ان کا تو جو ٹاپک ہے اور ان کا جو فن ہے وہ غیر مسلموں سے مناظرہ کرنا ہے۔ اب اگر اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہوں تو بھئی اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، پوری امت کو بغیر کسی مسلک کے نظریے سے دیکھ کر، بغیر کسی اختلاف کی نظر سے دیکھ کر، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی باتوں کو سننا چاہیے، ایسے لوگوں کے جو تجربات ہیں ان سے سیکھ لینی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں میں کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پورے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ شخص ان سب کا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہاں کے بعض بیٹھے ہوئے پرانے زمانے کے بیوقوف قسم کے لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ نشانہ نہیں بلکہ اور جو لوگ ان کے دشمن ہیں، جو لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی کمی نکلے اور پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا بنایا جائے، ان لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں تاکہ پھر گرماہٹ ہو اور ماحول کو گرما دیا جائے اور ہمارے فرقے کی بات کو اوپر رکھ دیا جائے اور میری بات اوپر ہو۔ ابھی ایک جو شخص جس کے کافی بڑی تعداد میں فالوور ہیں، جو مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ سر تن سے جدا، وہ جاہل قسم کے شخص یہاں پر بھی آ گئے اور ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بھئی آپ کے جو ماننے والے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ لوگ کوئی بھی غلطی کریں گے آپ کے بتانے کے بعد تو یہ سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے صاف کہہ دیں گے کہ یہ تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا، یہ تھے ہمارے رہنما۔ تو کیا آپ اس وقت اپنا دامن بچا سکیں گے؟ یہ تو آپ کے اوپر ڈال کے نکل جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے بیوقوفی کی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ بہت ہی اچھا ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے اس کو مثبت طور پر لیا، اور جتنا بھی ہو سکے اس قسم کے لوگوں سے مل کر، انہیں اپنے یہاں بلا کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، انہیں سن کر فائدہ اٹھایا جائے اور ان کی باتوں کو سمجھ کر خود بھی کام کیا جائے۔ یہ دین ہر گھر کے اندر، چاہے وہ کچا ہو یا پکا ہو، چاہے وہ غریب کا ہو یا وہ ملینئر اور بلینئر کا ہو، وہ گھر کسی ہندوستانی کا ہو یا وہ کسی یوروپین کسی کنٹری کا ہو، وہ دنیا کے تمام گھروں کے اندر ہر انسان تک اس دین کو پہنچنا ہے، اور یہ پہنچ کر رہے گا۔
اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، یہ ضرورت آپ کی ہے کہ آپ اس کے اندر کتنی اپنی محنت اور اپنا وقت لگا کر آپ اس میں سے اپنا کتنا حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ تو صدقہ جاریہ ہے، آپ نے کسی شخص کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کیا، اب اس کی جتنی نسلیں جتنی نسلیں اس سے نکلیں گی اور وہ دنیا کے اندر آئیں گی اور وہ اسلام پر عمل کریں گی اور مسلمان رہیں گی، ان سب کا کھاتا جو ہے وہ آپ سے جڑا رہے گا اور ان سب کے نیک اعمال وہ آپ کو ملتے رہیں گے، اور یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، 100% مغفرت کا ذریعہ ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ اٹھا کے دیکھ لیں دین تمام تعلیمات کو، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ حضور کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے غیروں سے ہٹا کر اللہ کی طرف لے آئیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ اور ہم کتنے عجیب و قسم کے لوگ ہیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کی ہی ٹانگ کھینچنے پہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح راہ دکھائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین متین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم بول رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ ویڈیو اللہ کے لیے بن رہی ہے، یہ بات اللہ کے لیے ہے، یا آیا دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو اور آپ اس سے متفق ہوں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگ جو ہر وقت ان کا دماغ فتنہ پروری میں لگا رہتا ہے وہ اس کو سن کر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل کر وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔